الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. سورہ مزمل یہ مکی سورتوں میں سے ہے. دو رکوع اور 20 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ مکی ہے اور مکی کے بھی ابتدائی دور سے متعلق ہے. اور جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو بڑے تابعین ہیں مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے رکوع کے نازل ہونے کے 10 سال کے بعد دوسرا رکوع نازل ہونا. اس لیے کچھ حضرات کی رائے تو یہ مفسرین کی کہ دوسرا رکوع اس کی کچھ آیتیں مدنی ہیں کیونکہ اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. زکوٰۃ کی فرضیت تو مدینہ میں آئی تھی. اس میں قتال کا بھی ذکر ہے، جہاد کا، وہ بھی مدینہ میں آ کے. مکے میں تو جہاد کا کوئی وہ نہیں تھا، ماحول ہی نہیں تھا. تو بہرحال یہ دو رکوع کے درمیان بھی کافی فاصلہ ہے، لیکن چونکہ جو ہے نا وہ مضامین قریب تھے دونوں رکوع ساتھ رکھے گئے. تو پہلا جو لفظ ہے مزمل، تو اس کی وجہ سے یہ پورے سورت کا نام رکھا گیا سورہ مزمل. یہ زمل یزمل تزمیل، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں چادر اڑانا، چادر اوڑھنا، چادر کسی کو اڑانا. مثلا کوئی بندہ سو رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے چادر ڈال دیں تو یہ تزمیل ہے. تو مزمل کے معنی ہے کہ بھئی چادر اوڑھنے والے، چادر اپنے اوپر لپیٹنے والے. یہ حضور کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے جو مضامین ہیں اس صورت کے، اس میں یاد رکھیے کہ یہ ابتدائی دور کے حوالے سے باتیں ہیں. لگتا یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ شروع کی تھی اور دعوت کا کام شروع کیا تھا، اس میں پھر مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں، جو مسائل کھڑے کیے جا رہے تھے، ان کا تذکرہ یہاں ہوگا. اور ساتھ ہی یہ کہا جائے گا، اب دیکھیے تہجد کی نماز کا خصوصی طور پر یہاں ذکر ہے. کہتے ہیں جی یاد رکھیے حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ساری رات قیام اللیل کریں، پوری رات. فرمایا کہ ہاں کچھ حصہ، کچھ کم. اب اس کچھ کم کی وضاحت بھی کر دیے کہ آدھی رات. کم کو دیکھیں کم کتنے آدھی رات تہجد کی نماز پڑھیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں. اور پھر فرمایا جو ہے نا وہ نصف سے کچھ کم یا نصف سے کچھ زیادہ. تو کہتے ہیں کم از کم رات کی 1/4 تہجد کی نماز، پھر اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ کہ مشرکین کی طرف سے جو مسائل کھڑے کیے باتیں بناتے ہیں، جی ساحر ہے، جی جادوگر ہے.
باتیں بناتے کہ جی کاہن ہے، جی کاہن عامل ہے، کوئی جن بن ان کے پاس ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن فرشتے کو جن کہہ رہے۔ اسی طرح جو نا باتیں بناتے، پریشان کرتے، بتایا کہ جی آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ جو باتیں بنانے والے ہیں، یہ جو نا یاد رکھیے کہ آپ کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن حق ہے، آپ پر حق ہیں، آگے انشاءاللہ قیامت تک قرآن چلے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ یہ باتیں بنانے والے بلبلے کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ باتیں بناتے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے جی، کبھی کہتے کہ جی کوئی جن ہے، کاہن ہے جی، کبھی کہتے شاعر ہے جی۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی توجہ کے ساتھ ان کو قرآن کی طرف بلاتے، توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے، جنت کی طرف بلاتے، آگے یہ رسپانس دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں انسان کو تو رنج تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی۔ آپ کسی کو مخلصانہ طور پر کوئی بات بتاتے ہیں، آگے آپ کو وہ گالی دے، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اب جب تکلیف ہوتی ہے، جب غم ہوتا ہے، آگے مانتے نہیں ہیں، جو چیزیں حضور کو نظر آ رہی ہیں وہ دوسروں کو نظر، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جنت ہے، اللہ کی ایک جنت بھی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اب دیکھیے ایسے مخلص انسان کے ساتھ رویہ غلط ہو، رنج ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب بندے کو زیادہ تکلیف ہو نا تو وہ کرتا کیا ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ کے چادر اوپر لے کے لیٹ جاتا ہے کہ کیا کروں یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کے سونے والے۔ یہاں بات غفلت کی نہیں ہے کہ حضور چادر لپیٹ کے لمبی تان کے سو گئے، حضور کی زندگی میں غفلت کا کوئی وجود، ہاں رنجیدہ ہوتے تھے۔ کافروں اور مشرکوں کی جو نا حرکتوں کی وجہ سے دل آزاری ہوتی تھی، تو کہا گیا کہ نہیں، اب چادر لپیٹ کے جو ہے نا لیٹنے کا، رنجیدہ ہونے کا وقت نہیں، چادر ہٹا دیں، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور انذار کریں، بیدار کریں، سمجھائیں لوگوں کو۔ اب یہ وقت خود بھی بیدار رہنے کا ہے، دوسروں کو بھی، ہاں اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی، اس لیے کہا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ ہم تو کرتے ہیں نا تبلیغ یہاں آ کے، اب کوئی جو نا طبیعت کے مخالف کوئی بات ہو، بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے آدمی، رنجیدہ ہو کے بندہ جو نا جسے کہ جنجلاہٹ طبیعت میں آ جاتی ہے، کبھی کبھی منہ سے غلط بات بھی نکلتی ہے۔ ہجران کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، اس لیے کہا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بھلے طریقے سے، شریفانہ انداز میں آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ غلط باتیں، بری باتیں کرنے والے کرتے رہیں گے۔ یہ تمام مبلغین کو جو دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں، کبھی ان کو دہشت گرد کہا جائے گا، پھر کبھی ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، کبھی ملا کا جو نہ تانا دیا جائے گا، کبھی کوئی ان کو کہتے ہیں وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کبھی کوئی اور بات، کبھی کوئی اور بات دل آزاری کی جائے گی، کہتے ہیں وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا۔ سب کو، ہم سب کو جو بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہی کوئی نماز کی تبلیغ کر لیں، وہ کسی کو جو نا بچوں کو ہی کہیں کہ آؤ نماز پڑھ لو، کہیں بابا جی کیا ہو گیا، نماز کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں، بزرگوں کیا ہو گیا، نشانہ بنائیں گا۔ ایک صاحب کو تو ایک ہمارے جاننے والے تھے، جنٹل مین تھے، وہ تبلیغ میں چلے گئے، کوئی چلہ لگا کے واپس آ گئے، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، رکھنے کے بعد ان کے دوست تھے، بزرگ تھے، زمیندار، ان کے پاس گئے، سلام کیا، ملنے، ملاقات کے لیے۔ پہلے انہوں نے پہچانا نہیں، داڑھی رکھ لی، اس کے بعد کہنے ارے تم سجاد ہے، کہنے کہ ہاں جی،
اچھا تو مجذوب ہو گیا کیا ہو گیا؟ مجذوب ہو گیا۔ اب دین 5 وقت کا نماز پڑھ لیں، داڑھی رکھ لیں، نیک سنت رسول پر آ جائیں، لوگ سمجھتے ہیں مجذوب ہو گیا، چلا گیا اب یہ بھی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ جو لفنڈر ہوتے ہیں کہ ہاں زبردست آدمی ہے، یہ سوسائٹی میں موو کرے گا جی وہ بات مجھے میرے کہنے لگے فلاں جو نا بزرگ جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا تو مجذوب ہو گیا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ کہا، کوئی تجھے کچھ اور نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کو لوگ جادوگر کہتے رہے، ساحر کہتے رہے، کاہن کہتے رہے، یہاں تک کہ الیاذ باللہ پاگل کہتے رہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ میں نے کہا برداشت کر لو بھائی، ہمیں نہیں کہتے یہ مولوی پاگل ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی جب یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو کچھ نہ کچھ تو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، ورنہ وہ کہیں گے بعض مولوی تو ایسے ہیں لوگوں کو، یہ بے دین لوگ کافر ان کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا مولانا ہے، میں سمجھتا ہوں گیا کافر یہود نصارہ ہندو اور عیسائی اور فلاں یہ ان کو اچھا کہیں تو سمجھیں کہ حضور سے نسبت چلی گئی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، بدمزہ نہیں ہوتے کہ بھئی حضور سے کچھ نہ کچھ نسبت ہو گئی ہے۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی تم اپنے مستی میں رہو، لگ پتہ جائے گا گدھے پر کون سوار ہے، گھوڑے پر کون سوار ہے۔ اس لیے بھائی آپ بھی دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کہیں اور نہیں، اپنے گھر میں ہی کر لیں۔ قرآن کی تبلیغ، یہ درس قرآن ہے، قرآن کی تبلیغ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ لوگ برا بلا کہتے ہیں، ہماری شکل اتنی خوفناک تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے کام کوئی ایسے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بنیاد پرست ہیں جی، فلاں ہیں جی۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ نسبت ہے۔ بعض تو نیک لوگ بھی ان چیزوں میں، ان چکروں میں پڑتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ نمازی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، داڑھی جس نے سنت رسول اس کے خلاف بات کرتے ہیں، مجذوب ہو گئے یا ایھا المزمل قم فانذر، فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضور تو پہلے ہی کھڑے تھے، کہاں کھڑے تھے؟ مکے میں کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ مشرکین کے بیچ میں کھڑے تھے۔ سب کو جو ہے نا، انذر کے معنی ڈرانے کے بھی ہوتے ہیں، بیدار کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو بیدار کریں، یہ غفلت میں مبتلا ہیں، آگے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہنم جانا ہے انہوں نے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ آپ ان کو بیدار کریں، یہ خواب غفلت سے باز آ جائیں۔ حضور تو پہلے ہی کھڑے تھے، جسے کہتے ہیں نا مقتل میں کھڑے تھے، گالیوں کے بیچ میں کھڑے تھے، پتھراؤ ہوتا تھا بیچ میں کھڑے تھے، لیکن ساتھ اس کا مطلب یہ کہ قم فانذر کا مطلب یہ جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے رہے۔ یہ مشرکوں کی باتوں، کافروں کی باتوں کی وجہ سے آپ دل برداشتہ، آپ اپنے کام کو نہ چھوڑیں۔ اور فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ کوئی بدھ کی بڑائی بیان کرتا ہے، بڑا بدھ، چھوٹا بدھ ہے جی، مہادیو، بعض بدھ مہادیو کا نام بہت بڑا، جیسے ہندوؤں کے ہاں تریمورتی، وہ بڑا بدھ ہے، اس کے 3 سارے ہیں، اس کو تریمورتی کہتے ہیں۔ وشنو جی، شیو جی، اور جو ہے نا بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بھائی وہ برہما جی، وہ سب سے اوپر جو سر ہوتا ہے وہ برہما بڑا، دائیں طرف بائیں طرف وشنو شیو۔ ہمارے یہاں تو ایک خدا ہے۔ اب دیکھیں نا، 3 خداؤں کو راضی کرنا کتنا مشکل ہے۔ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے شرک کتنا مشکل ہے۔ اگر کسی دفتر میں 3 باس ہوں تو ان کو راضی رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک ہو تو اسے خوش رکھنا
آسان ہوتا ہے، توحید میں آسانی ہے۔ ہمارے ہاں ایک خدا ہے، ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اس کو خوش رکھنا، اس کے احکام کے اوپر چلنا، کسی اور کو خاطر میں نہیں لانا، کسی بت کو، دیوی کو، دیوتا کو، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ دیکھیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس لیے یاد رکھیں یہ مؤذن بڑا اچھا آدمی ہے، کبھی اس پہ غور کر لیں۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر، کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر کون کہتا ہے؟ یہ مؤذن ہے۔ شاید مؤذن کو خود بھی پتہ نہیں کہ وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اچھا میں یہ بات بتاتا نہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کبھی سفر میں کہیں ادھر ادھر ہوں، ایک مرتبہ اذان ضرور دے دیں۔ کیا دے دیں؟ اب ہم نے تو مؤذن کے مولوی صاحب کے ذمہ لگا دیا نا کہ اذانیں یہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے نظم کے لیے، ورنہ آپس میں لڑیں گے لوگ، ایک آگے میں اذان دے دوں، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں اذان دیں، کہیں سفر میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دیں، کم از کم اللہ کی کبریائی کا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیں۔ جی اللہ سب سے بڑا، اب دیکھیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور جب کہتے ہیں سب سے پہلے یہی ہوتا اللہ اکبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ سب سے بڑا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور اس بڑے کے دربار میں حاضری کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، اس کے بعد کہ کامیابی کا راستہ کھل گیا ہے، کامیابی کی طرف آنے کی دعوت مل گئی، آ جاؤ۔ پہلے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو غرور و تکبر ہے، اس کو توڑنے کا علاج ہی کیا ہے؟ اذان ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے، جو بندہ زبان سے کہے ایک مرتبہ اس پہ غور کرے، پھر لازمی بات ہے عاجزی خود آ جائے گی، اللہ بڑا ہے، میں تو کوئی بڑا نہیں ہوں۔ شوہر نامدار اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس لیے بیوی پر کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اذان دے دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، باقی ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہم عاجز ہیں، بات بن جائے گی۔ قرآن کی دعوت یہی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ جو ہے نا بھئی، یہ کہا قُمِ اللَّيْلَ یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، اچھا یہ دونوں جو نا سورہ مدثر مزمل دونوں کا معنی ایک ہے، یہ جڑواں صورت ان کو کہتی ہے، جڑواں توامین، مضامین بھی ایک جیسے۔ مدثر کے معنی بھی یہی بتا رہا تھا، مزمل کے بھی چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ خدا جرا غم نہ کریں، کھڑے ہو جائیں آپ، کیا رات کو کھڑے ہو جائیں، ہاں الا قلیلا، مگر تھوڑا، کیا مطلب؟ تھوڑا سو لیں پوری رات۔ اور پھر یاد رکھیے کہا گیا کہ پوری رات عبادت، تھوڑا، اب تھوڑے کی وضاحت آگے آ رہی ہے، بھئی نصف رات آپ جاگیں، او انقص منہ، یا اس سے کم کریں، قلیلا او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کریں، کچھ اضافہ آگے بھی ذکر آئے گا، 2/3 ثلثی اللیل، کچھ کم کریں نصف سے تو کیا ہوگا؟ ثلث ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ابتدا میں یہ بات، کھڑے ہو جائیں، نماز رات کو عبادت کریں۔ یہ تہجد کی نماز یاد رکھیے، بعض لوگ تو کہتے ہیں نا حضور پر فرض تھی یہ نماز، صحیح یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تہجد کی نماز سب کے اوپر فرض تھی۔ کھڑے ہو جائیں، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں، کہاں کھڑے ہو جائیں؟ مشرکین کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ قرآن کی تلاوت کریں، پوری رات کھڑی ہوں، بس تھوڑا سونے کے لیے نکالیں۔ آگے وجہ کیا ہے؟ اس سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر
ٹھہر کے پڑھے. کیا کر کے؟ ٹھہر ٹھہر کے. ترتیل کے معنی ہوتے ہیں بھائی آرام آرام سے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کو رات کو کھڑے ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں اور ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھتے تھے نا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں پڑھتا. اب کہتے ہیں آیات کی تلاوت کریں، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. لکھا کیا ہے احادیث مبارکہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور کہ جی قرآن پاک پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تو حضور علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگ دعا شروع کرتے، یا اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. کیا ہم اس طرح پڑھتے ہیں؟ کوئی رحمت کی آیت آتی تھی تو حضور دعا فرما، یا اللہ ہمیں عطا فرما اپنی رحمت. نماز میں ہی، نماز کو کچھ نہیں ہونا نفل نماز ہے، فرض کی بات نہیں کر رہا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب سجدے کی آیت آتی تھی تو ایک دم فوراً دیر کیے بغیر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. رحمت کی آیت پہ دعا اپنے لیے، رحمت عذاب والی آیت. اسی کو کہتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے. یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور فکر کرنا بھی، قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا بھی. عذاب کی آیت آئے، عذاب کا ذکر ہو، یا اللہ پناہ دے دے. رحمت کا ذکر ہو، یا اللہ عطا کر دے. سجدے کا ذکر ہو تو یہ سجدہ تلاوت کیا چیز ہے؟ فوراً سجدہ کر. جیسے جاتا نا الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو یہاں پر تو یہ کہ اب ایک مرتبہ جامعہ میں کوئی تلاوت ہو رہی تھی تو پروگرام تھا، تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، سارے کے سارے علماء طلباء سارے کے سبحان اللہ. میں نے بعد میں کہا کہ اس کا جواب سبحان اللہ تو نہیں ہے. ہاں جی، اس کا جواب نماز میں بھی کوئی پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یا اس کا جواب یہ کہ بلا اللہ احکم الحاکمین. جی ہاں، اللہ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے. نماز کے اندر بھی اگر قاری صاحب امام صاحب پڑھ لیں، یہ کہیں آپ بلا اللہ احکم الحاکمین، یا صرف اتنا کہ بلا جی ہاں، تب بھی جواب ہو جائے گا. ہم تو ہر جگہ سبحان اللہ. ہاں جی قرآن کے ساتھ ساتھ جواب دیتے ہوئے قرآن کی آیتوں کا. ہے جی اب ایک مرتبہ نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ جو آپ نے اپنے نبیوں کی زبانی وعدہ کیا ہے ہمیں عطا فرما. جنت کا وعدہ ہے، حوروں کا وعدہ ہے، غلمان کا وعدہ ہے، اللہ عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما. اچھا میں پتہ نہیں، میں ویسے تو آمین میں آہستہ ہی وہ کرتا ہوں، تو میں نے کہا آمین، دعا آ گئی نا آمین. وہ بعد میں ساتھ والے کہنے لگے آپ کس جگہ آمین کہہ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو آمین اونچی آواز؟ میں نے کہا جی میں قرآن پاک کی یہ دعا سن کے آمین کہہ رہا تھا، یا اللہ قبول فرما، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرما. جو وعدہ آپ نے اللہ کے نبی کی زبانی، وہ وعدہ قرآن کے سے جو وہ پورا کر دے. چونکہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اگر کبھی کوئی قرآن پر عمل بھی کرے کہ یہ کیا کر رہا ہوں بجائے اس کے کہ بھئی خود بھی سیکھ لیں. علماء سے تو سیکھنا ہوتا ہے. آپ نماز میں یہ آیا دعا ایسے آئے آمین کہہ دیا کہ نماز کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن پہلے تو ضروری ہے نا پتہ تو چلے کہ دعا والی آیت ہے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اتنی پیاری دعا، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا.
نہ کام نہ کرنا، سب آمین۔ جمعے میں میں دعا یہ کرتا ہوں، سارے خاموش ہوتے ہیں، میں نے خود ہی آمین کہنا ہوتا۔ قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے، اس لیے لکھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں رات کے وقت، ٹھیک ہے نا جی، آرام آرام سے۔ اور ہمارے ہاں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے جی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ امام کو کہہ کہ بندہ تھک جاتا ہے، یار ذرا آرام سے پڑھ لو، نماز ہے ہاں جی، اور پتہ تو چلے، جن کو ترجمہ آتا ہے ان کو پتہ چلے کہ اس کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جلدی جلدی فٹافٹ۔ جہاں تیز تراویح کی نماز ہوتی ہے سارے مسلمان ادھر جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد میں ایک امام صاحب فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت، نیک آدمی تھے، آدھا گھنٹے میں تراویح کی نماز پڑھانا ہے، ساری علاقے کی مسجدیں خالی، اس امام کے پیچھے جگہ ہی نہیں مل رہی، مسجد برآمدہ صحن بھر۔ کئی دفعہ اس کو کہا، وہ کہتے ہیں دیکھو نا، اگر کوئی اور کہنا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تراویح، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آہستہ اسپیڈ کم کرو۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن کے ساتھ رمضان میں وقت گزارنا، دیکھو نا رمضان رات کو بڑا اچھا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہے تو صحیح طریقے سے تو گزارنا ہے۔ تو یہ اب کے پی کے میں جائیں گے نا، وہاں تو یعلمون تعلمون، اس کے بعد رکوع، باقی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنا تیز پڑھے گا بندہ کہتے ہیں شعر ہے جی۔ بھائی شعر نہیں چاہیے، انسان چاہیے۔ محراب میں انسان کو کھڑا کرتے ہیں، تدبر بھی ہو، تفکر بھی ہو، قرآن کو سمجھتے ہوئے، دعا کا ذکر ہے تو آمین کہتے ہوئے، جہنم سے پناہ کا ذکر ہو تو بھئی وہاں پر پناہ مانگتے ہوئے، یہ ہے ترتیل۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہ جو آپ ترتیل سمجھتے ہیں وہ بھی ترتیل ہے، آرام آرام سے پڑھنا جی۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ بھاری کلام۔ اِنَّا سَنُلْقِي، القاء کے معنی پھینکنے کو ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ عربی کے الفاظ یہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری کلام، قول کلام کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، ایک تو یاد رکھیے بھاری کا معنی میں حصی طور پر بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں کے اوپر جو نا سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ لیکن حضور کا صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا، تکلف نہیں، بناوٹ نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ زانوں کے اوپر سر تکیہ ہے ہی کوئی نہیں، سویا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وحی نازل ہونی شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری یہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیا ہو جائے گی، یہ زانو جو ہے نا، یہ جو ہے نا چورا چورا ہو جائے گا، اتنا وزنی، اتنا بھاری۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بھاری کلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور دوسرے صحابی بھی، کہ حضور اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، جب وحی نازل ہونا، قرآن نازل ہونا شروع ہوتا تو اونٹ بیٹھ جاتا اور سر کو زمین پہ رکھتا اور تڑپنے لگتا کہ جی، مطلب یہ کہ اتنا بوجھ پڑتا ان کے اوپر، قولاً ثقیلا۔ حضور کے حضرت عائشہ فرماتی، حضور جب سردی کے موسم میں، جب کہ جو ہے نا بھئی سردی لگ رہی ہوتی تھی، جب وحی نازل آنی شروع ہوتی تو حضور کو پسینے آتے، پورا جسم پسینہ سے شراب ہوتا، وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا، پھر نارمل ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ تو حصی ثقل۔ آگے بتا رہے ہیں کہ دوسری وجہ بھی اس کے اندر مضمر ہے
کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے بہت بھاری کلام، اس پر عمل کرنا یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک بت پرست مشرک کو جو 360 بت رکھے ہوئے کہو کہ بھائی ایک خدا کو مانو، اس کے لیے کتنا بھاری ہے۔ اس نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب قرآن ہے، عجیب پیغمبر ہیں جو ہے نا بھائی اتنے سارے خداؤں کو ہم مانتے تھے، 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے، اب کہتے ہیں وہ سارا کے سارا کا کام ایک خدا کرے گا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کتنا بھاری لگا ان کو توحید کا سبق۔ اور آج بھی کسی جو نا بدعتی کو، کسی شرک میں مبتلا بندے کو کہ بھائی اوپر ہی دیکھو اللہ ہی کی طرف، کسی اور سے امیدیں وابستہ، کیا بات کر رہو جی، ہمارے جو خطیب صاحب ہیں وہ تو یوں کام کروا ہے جی، ہمارے بزرگوں نے تو ایسا میدان مارا ہے جی، تم کہاں سے خدا کو بیچ میں لائے ہو؟ کتنا بھاری گزرتا ہے ان کو توحید کا سبق۔ اب آگے نماز، کیا خیال ہے آپ کا؟ 5 وقت نماز پڑھنا ہے جی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ کلام صرف مزے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی پر لاگو ہونے کے لیے، جب لاگو کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب کہ بھائی یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یاد رکھیے اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا بہت بھاری ہے، لیکن انسانیت کے لیے یہی کامیابی ہے۔ اب قانون کی پابندی بھاری ہے کہ نہیں؟ ضابطے کی پابندی کے ساتھ، قیود اور حدود کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام۔ قرآن انسان کو انسانیت کے ضابطے کے تحت لاتا ہے، انسانوں کو یاد رکھیے اللہ کے بنائے ہوئے احکام کے تحت لا کے زندگی گزارنے کا کہتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پرہیز کر کے زندگی گزارنا آسان ہے؟ کہتے یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، ڈاکٹر کی بات مان کے، یہ مجھ سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے۔ وہ ڈاکٹروں نے میرے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان میں سے گزرنا، یہ وہی چیزیں ہیں، حرام حلال کی تمیز، یہ اللہ کی طرف سے تجویز ہے کہ پرہیز کرو۔ اس لیے کہا کہ بھئی اب آپ رنجیدہ ہو کے چادر اوپر لے کے لیٹے نہیں، کھڑے ہو جائیں، رات کو عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا بڑا ضروری ہے۔ رب سے تعلق جڑ جائے تو بھاری سے بھاری ذمہ داری بھی اٹھانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اسی کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب التہجد، کہ جہاں سے تہجد پڑھنے والے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ باب التہجد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، بعد میں یاد رکھیے کہ سورت کے آخر میں جائیں گے تو اس میں پھر جو نہ بتایا جائے گا کہ بھئی قرآن فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ رات کے تہجد کے لیے اٹھو، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، 8 رکعتیں پڑھو، 6 پڑھو، 4 پڑھو، 2 پڑھو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ سہولت ہو گئی بعد میں، اور 5 نمازیں پھر فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی خوبصورت نماز ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے آخرت کی ذمہ داریاں اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں بھی اٹھانا کو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب دعا فرمائیں۔